بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی اکثر میرے بھائی مجھے سوال کرتے رہتے ہیں کہ صحیح بخاری یا صحیح مسلم سے آپ ہمیں بتائیں کہ کون سی احادیث ہیں جس سے ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ رفع دین کرنا سنت ہے۔ اچھا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ منسوخ ہو گیا ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی ایسی حدیث ہے تو آپ میری ضرور رہنمائی کیجئے۔ میں آپ کو صحیح بخاری سے 4 حدیثیں بتاتا ہوں رفع دین کے حوالے سے۔ اصل میں پرابلم کیا ہو گیا، ہمارے کچھ بڑوں نے نا ہمیں انہی چیزوں پر لگا دیا کہ آپ یہ کریں گے تو یہ ہو جائیں گے، آپ یہ نہیں کریں گے تو اب یہ ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے جی، جب آپ خود نہیں پڑھیں گے تو ہمیں سمجھ نہیں آئے گی، ہمیں پتہ نہیں چلے گا ہم نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ لہٰذا اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے میں آپ کو اس لیے حدیثیں بیان کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو اتھینٹیکیشن کے ساتھ یہ پتہ چل جائے کہ قرآن کے بعد جو صحیح ترین کتاب ہے وہ کون سی صحیح بخاری ہے۔ اچھا، ایک بھائی انہوں نے مجھے سوال کیا کہ آپ بتائیں کہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ صحیح بخاری جو صحیح ترین کتاب ہے۔ ارے میرے بھائیوں، میں نہیں کہہ رہا، یہ میرا فیصلہ نہیں ہے کہ صحیح بخاری یا صحیح مسلم قرآن کے بعد صحیح ترین کتاب ہے۔ تمام مکتبہ فکر کے تمام علماء اکرام کا یہ متفق فیصلہ ہے کہ قرآن کے بعد صحیح ترین جو کتاب ہے وہ صحیح بخاری ہے، اس کے بعد صحیح مسلم ہے، باقی جو 4 کتابیں آتی ہیں ترمذی، ابن ماجہ ہے، ابو داؤد ہے اور نسائی ہے۔ اچھا، اب بات میں صحیح بخاری سے کیوں آپ کو حدیث بتاتا ہوں تاکہ وہ آپ کا مسئلہ ہی ختم ہو جائے کہ نہیں جی کون سی حدیث ہے، ضعیف ہے، کیا ہے، کہاں سے ہے۔ ضعیف حدیث میں سناتا ہی نہیں ہوں، میری کوشش ہوتی ہے کہ جو صحیح ہے وہی آپ تک پہنچاؤں میں۔ تو آپ کے سامنے میں 4 احادیث صحیح بخاری کی 735، 736، 737 اور 738 رفع دین کے حوالے سے وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں، پھر فیصلہ کرنا آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ نے رفع دین کرنا ہے کہ نہیں کرنا۔ کیونکہ جو رفع دین کرے گا وہ اہل حدیث ہے، جو رفع دین نہیں کرے گا تو وہ بریلوی یا دیوبندی ہے۔ تو اس مسئلوں سے باہر آ جائیں، سنت ہے، سنت پر عمل کریں، ثواب ہے، نہیں کریں گے تو گناہ نہیں ہے کیونکہ یہ سنت ہے، فرائض میں نہیں آتا۔ لیکن کیا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل کیا آپ کرنا پسند نہیں کرتے؟ کیا سنتوں پر عمل کرنا پسند نہیں کرتے؟ اگر کرتے ہیں تو پھر آپ شروع کریں، اس میں مشکل کیا ہے؟ کون کیا کہے گا، قیامت والے دن دیکھا جائے کون کیا کہے گا، آپ تو صحیح راستے پر چلے نا۔ جی صحیح بخاری سے حدیث نمبر 735، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو اپنے دونوں ہاتھ اپنے کندھوں کے برابر اٹھاتے، جب رکوع کے لیے اللہ اکبر کہتے، جب اپنا سر رکوع سے اٹھاتے تب بھی اپنے دونوں ہاتھ اسی طرح اٹھاتے، اور سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد دونوں کہتے، لیکن سجدوں میں یہ عمل نہ کرتے تھے۔